حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع خطابت بناتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے اور ہم سامعین کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، جن میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اس مہینے کے اندر یہ امر لازمی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب لے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ رمضان المبارک سے پہلے ان کے اندر کیا خامیاں تھی، کیا کمیاں تھیں، ان کے اندر کیا غلطیاں تھیں، اور ان غلطیوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے، ان خامیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے، ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے استغفار کر کے ان غلطیوں کا خمیازہ، ان غلطیوں کو اپنے آپ سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینے یہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ اصل میں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو بھی برائیاں تھیں، جو بھی خطائیں تھیں، جو بھی کمیاں تھیں، یہ ساری کی ساری وہ کمیاں وہ اپنے آپ سے دور کر لے۔ یہ پیغام ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہے، اسی بات کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جسے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے سامنے تربیت کی، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی صحابہ میں سے بعض ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ ان صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے اندر جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو بھی گناہ سرزد ہو جاتی تھی، انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اس ماہ مبارک کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اعمال صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے ازواج مطہرات سے یہ ان کو بیدار کرتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے، ان کو رغبت دلاتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی آپ اپنے کمر کو مضبوط کر لے، کمر کو کس لے کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے، اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کر سکے۔ یہ طریقہ، یہ راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بحیثیت امت محمدی ہونے کے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اندر جھانک
جھانک کر دیکھنا چاہیے, اپنے اندر کمیوں کو تلاش کرنا چاہیے, اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم مکمل طور پر اپنے کمیوں کو سرچ کر کے اپنے کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ پیغام ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر ملتا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف قیام کر لینا, تلاوت کلام کر لینا یا روزے رکھ لینا یہی ہمارے پورے سال کے لیے نجات یا کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو کمیاں اپنے اندر سے دور کی ہے, جو خطائیں ہم نے اللہ رب العالمین سے معاف کروائے ہیں, اس خطاؤں پر ہم نادم و شرمندہ پورے سال رہے اور پورے سال ان خطاؤں کو نہ کرنے کی کوشش کریں. جو کمیاں ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر دور کی ہے وہ کمیاں دوبارہ ہمارے اندر نہ آئے. رمضان المبارک کے خاتمہ کے بعد ہمارے اندر وہ اچھائیاں آ جائیں جو اچھائیاں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تھی, وہ تمام تر برائیاں ہم سے دور ہو جائے جو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تھی. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر, جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تمام تر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ڈھال کی جیسا کام کرتا ہے. یہ ڈھال ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی فضیلت اس کے کافی ہے اس بات پر کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے. تو لہذا اس ماہ کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی کمی کو تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور ایسا نہیں کہ صرف اس ماہ کے اندر بلکہ یہ پختہ عزم کرے اور یہ عادت ڈالے, اپنے عادت میں شامل کرے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اس ماہ کے اندر قیام کا اہتمام کرتے ہیں, روزے کا اہتمام کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں, واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں, منکرات سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک کے بعد بھی پورے 11 مہینے ان چیزوں پر قائم و دائم رہیں گے. یہی ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے اور یہ اس رمضان کا پیغام ہے. یہ رمضان المبارک ہمارے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو روزے کی فرضیت صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ سے پہلے کی امت پر بھی روزے کی فرضیت تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے کی فرضیت کی گئی ہے, فرض کی گئی ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ جو روزے کا ریزن اللہ رب العالمین نے جو ہم امت محمدیہ پر یا اس سے پہلے کے لوگوں پر جو روزے کو فرض کیا ہے, جو روزے کو واجب کیا ہے, تو اس کا ریزن کیا ہے, اس روزے کو رکھنے کے بعد ہمارے اندر کیا چینجنگ آنی چاہیے, کیا بدلاؤ آنا چاہیے, کیا چینج ہونا چاہیے, وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جائیں, تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں, تاکہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا تقوی صرف یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہم روزے کا اہتمام کریں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں, قیام اللیل کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, یہ تقوی نہیں ہے.
तक़वा का मतलब यह है कि आप पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके से जिंदगी बसर करें जैसे कि बाद सहाबा किराम ने तक़वा का मफ़हूम बयान करते हुए बयान फरमाया। जैसे कि मैंने भी एक खुतबा के अंदर इसका मफ़हूम बयान किया था कि जिस तरीके से एक बंदा कांटेदार दरख्त या कांटेदार झाड़ियों के अंदर से होकर गुजरता है या उबड़ खड़ब रास्ते से, कीचड़ वाले रास्ते से गुजरते हुए अपने आप को बचाते हुए निकलता है ताकि उनके कपड़े गंदा ना हो जाए, उनके कपड़ों में कांटा ना चुभ जाए, उनके पांव में सीसा ना चुभ जाए, जिस तरीके से वो बचाते हुए अपना रास्ता तय करता है, बेसिक उसी तरीके से अपने आप को इस रमजान मुबारक के बाद भी इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने दिल में खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करना, मुनकरात से बचते हुए, गुनाहों के कामों से दूर रहते हुए, शैतान के नक्शे कदम को पांव तले रोनते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को उसवा बनाते हुए उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करते हुए जिंदगी बसर करना, यह तक़वा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत को हासिल करने के इरादे से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़वा इख्तियार करना, यह असल में इस तक़वे का माना है। और आप याद रखें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमजानुल मुबारक के अंदर जिन आमाल को खास तौर पर ताकीदी इरशाद फरमाया है, उनमें से सबसे पहला अमल रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर रोजा का एहतमाम करना। इस महीने के अंदर रोजे का एहतमाम करना, जैसे कि उस आयत करीमा के अंदर भी साबित होता है जो मैंने अभी आपके सामने वजाहत की। और ये रोजा, जैसे कि गुज़िश्ता खुतबा में मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे लिए, आपके लिए जहन्नम की आग का ढाल है। ये रोजा कल क़यामत के रोज, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा, जिस दिन लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लोग अपने अमाल के नतीजे में परेशान होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उनके अमाल का हिसाब किया जाएगा। उस दिन ये रोजा जब बंदों के हिसाब किताब लिए जाएंगे, ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर अपने रोजा रखने वालों के हक में सिफारिश करेगा। ये रोजे की फजीलत है। वो कहेगा रोजा कि अल्लाह, ये बंदा, इनके पास खाना पीना हर चीज होने के बावजूद भी, ऐशो इशरत के हर सामान होने के बावजूद भी अपनी तमाम तर ख्वाहिशात मेरे लिए कुर्बानियां पेश कर दी। अल्लाह तू मेरे सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा और इनकी खताओं को माफ कर दे। ये रोजे की फजीलत है, ये रोजे की अहमियत है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर हम और आप जितने अमाल करते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, नमाज अदा करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, जिक्र व अस्कार का एहतमाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इन सारे अमाल बंदा अपने लिए करता है। ये जितने भी अमाल करते हैं वो हम और आप अपने लिए करते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है, एक रोजा एक ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये रोजा अल्लाह, मेरे बंदा जो है वो मेरे लिए रखता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर व सवाब देगा। तो ये रोजे की अहमियत है, ये रोजे की फजीलत है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम इस रोजे का एहतमाम करें, खुद सूरह बकरा की तिलावत करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ताकत वाले इंसान पर, इल्ला कि वो मरीज हो या सफर में हो,
ہر انسان پر روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من شہیدہ، یعنی جس نے اس رمضان کے مہینے کو پایا فَلْيَصُمْهُ، تو وہ چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو طاقت رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام نہ کرے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود روزے کا اہتمام نہ کرے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں لعنت بھیجی ہے، بددعا کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رمضان کا مہینہ پایا ہو اور روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین سے اپنی خطاؤں کا بخشش نہ کروایا ہو تو اس سے بدترین اور اس سے زیادہ انسان جو ناکام ہے، اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ماہ رمضان کا پایا جانا اور اس میں اپنی خطاؤں سے بخشش نہ کروانا روزہ رکھ کر، یہ سب سے زیادہ ناکامی کی علامت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا طاقت دیا ہے اس کو اس ماہ رمضان میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور آپ کے جو جنت میں لے جانے کا راستہ یا اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے ڈھال، اس کے علاوہ ایک اور فائدہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے، من صام رمضان ایمان کی حالت میں، احتساباً ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین ان کے سارے جو گزشتہ گناہ ہیں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ روزہ کرتے ہیں تو یہ ہم سے جتنے بھی انسان ہونے کے ناطے خطائیں سرزد ہوئی تھی وہ سارے بخشش کا یہ ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جس اعمال کا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ یہ کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کا اہتمام کیا جانا۔ قیام کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ رمضان کی پہلی تراویح جب ہوتی ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی، لیکن 1 2 3 کے بعد 4 کے بعد مشکل سے 10 کے بعد، یا پھر ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب جب قرآن کریم کا خاتمہ کر دے گا تو ہماری تراویح بھی خاتمہ ہو جاتی ہے۔ واللہ یہ قیام اللیل رمضان المبارک کے اندر صرف اس کا نام نہیں کہ آپ کا حافظ صاحب آپ کے قرآن کا خاتمہ کر دے تو آپ کی تراویح ختم ہو گئی، آپ کی قیام اللیل ختم ہو گیا، یا پہلے 2 دن 3 دن کے تراویح کے اندر قیام کر لیے تو آپ کا کام خلاص ہو گیا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر قیام کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ قیام آپ کے پچھلے سارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین سے نیکی کی امید کرتے ہوئے حالت ایمان پر، غفر له، اس کی تمام تر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ما تقدم من ذنبی، جو کچھ انہوں نے گناہ میں سے کیا تھا اپنے پہلے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے جو بھی آپ سے خطائیں ہوئی تھی وہ سارے خطائیں آپ سے معاف کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے،
لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قیام کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر قیام کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے اور اتنی زیادہ لمبی قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. آپ رات میں اتنی لمبی قیام فرماتے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں اور اسی طریقے سے صحیح ستہ کی روایت میں آپ کو مختلف طریقے سے مختلف احادیث کے اندر مل جائے گا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال و جواب آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں, آپ تو تمام تر گناہ آپ کے بخش دیے گئے ہیں, آپ تو اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں, تو پھر آپ اتنے زیادہ قیام کیوں فرماتے ہیں, اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, کیا میں اللہ کا شکر گزار کرنے والا نہ بن جاؤں, شکر ادا کرنے والا نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان ہے, جن کے اگلے پچھلے سارے خطائیں معاف کر دی گئی ہے, ان کے باوجود وہ اتنے زیادہ اہتمام کرتے تھے قیام اللیل کا کہ ان کے پاؤں مبارک پر ورم آیا جا کرتا تھا. اللہ کے اسی طریقے سے آپ جس احادیث سے قیام الرمضان کو ثابت کرتے ہیں اور بعض لوگ 3 دن کا بھی ثابت کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو 3 رات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی, ان میں پہلی رات میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آدھی رات تک قیام فرمایا. اس کے بعد پھر دوسری رات میں تقریباً آدھی رات سے کچھ آگے کے حصے تک قیام فرمایا. تیسری رات میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں آتا ہے, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے قیام اتنا لمبا فرمایا کہ ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا, ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارا سحری کا وقت نہ گزر جائے. اتنی لمبی قیام فرماتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ صحابہ کرام کا عمل, وہ نبی کریم جو معصوم عن الخطا, جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, ان کا اعمال اور ان کی عادت مبارکہ یہ تھی. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آئے دن ہر لفظ میں ہر قدم پہ ہم سے خطائیں ہوا کرتی ہیں, غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ صرف 1 سے 2 دن تراویح کا قیام کا اہتمام کریں گے, یا تو پھر حد سے حد 10 دن 15 دن یا 20 دن جو حافظ صاحب قرآن کا تلاوت کریں گے, یعنی 30 پارے کی تلاوت ہو گئی تو وہاں تک ہم کسی طریقے سے برداشت کر لیں گے. واللہ یہ قیام اللیل ہمیں پوری 30 دن کرنی چاہیے, بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے تراویح کے بعد ایک دن واضح کیا تھا کہ قیام اللیل اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہیں, اور اس کی دلیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خلاصہ حدیث بیان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام فرمایا کہ سحری کا وقت کا ڈر ہونے لگا کہ وہ نکل نہ جائے. تو یہ بات یاد رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز فرض تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. جب آپ نے اتنی لمبی قیام رمضان میں فرمایا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو تھا, ڈر تھا, تو پھر آپ نے تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تو اس بات کی دال ہے کہ تہجد اور قیام اللیل نام 2 ہیں, چیز ایک ہی ہے. یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہترین راستہ اللہ رب العالمین نے یہ دے رکھا ہے اپنے گناہوں سے معافی کا
کہ اس رمضان میں روزے کی حالت میں اگر بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ان کے دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہاں، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، بعض لوگ صرف اس وقت کو افطاری کے وقت محدود کر دیا ہے، یہ محدود نہیں ہے۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ بحالت صوم اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا مقبول ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ آپ فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے درمیان جب بھی آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت آپ اللہ سے لو لگا سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کر آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ ہاں، اعمال کے آخری وقت میں زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے، آخری ایام میں زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتم حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہے، تو اس اعتبار سے دن کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہاں زیادہ ہم اہتمام کر لیں دعاؤں کا، لیکن اس کو خاص کر لینا کہ نہیں بقیہ دن میں دعا نہیں قبول ہوتی صرف اسی میں، یہ اعتقاد رکھنا غلط ہوگا۔ ہم پورے دن میں کبھی بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے جو چیز ہم مانگے، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میری طرف تو میں 10 ہاتھ ان سے آگے بڑھتا ہوں، اگر اسی طریقے سے دوڑ کر میرا بندہ آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین اپنی قربت دینے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں، بس لینے والا بننا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، جب مانگیں گے تو دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس ماہ کے اندر جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اعمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل کے بعد صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس ماہ کے اندر سب سے زیادہ فیاضی کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کے لیے رغبت دلاتے تھے، تو لہذا ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور اخیر میں 2 مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ ایک کہ اس ماہ کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی جو بدکاریاں ہیں، بد فعل ہے، جو برے کام تھے رمضان سے پہلے، جیسے کہ میں نے خطبہ اول میں ہی بتایا، ان کا خاص طور پر اس ماہ کے اندر روزے کی حالت میں ان سے دور رہنے کی ضروری ہے۔ اگر ہم دور نہیں رہتے تو پھر ہمارا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی اپنی زبان کو گالی گلوز سے بھر رکھا ہے، چغل خوری سے بھر رکھا ہے، لوگوں کی غیبت سے بھر رکھا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بھر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں گالی گلوز، جھگڑا، لڑائی، چغل خوری، غیبت، ان ساری چیزوں سے اپنے زبان کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے بحالت روزہ۔
बहालत सौम, इन सारी चीजों से हमें और आपको दूर रहने की जरूरत है। अगर हमने इन सारी चीजों से दूर नहीं इख्तियार किया तो फिर याद रखे हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो शख्स इन सारे आमाल को करता रहता है, मल्लम यादा कौला ज़ूर, कि झूठ बोलना नहीं छोड़ता, गाली गुलूज को नहीं छोड़ता, या चुगलखोरी को नहीं छोड़ता, बदज़बानी को नहीं छोड़ता, वल अमल बिही, और इस पर अमल पे अमल किए जाता, फलैसा लिल्लाहि, तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं, हाजतुन, कोई जरूरत नहीं ऐसे इंसान की कि वो दिन भर खाना पीना छोड़कर भूखे प्यासे जिंदगी बसर करें। उनके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी पता ये चला कि अगर हमने इन आमाल को अपने से दूर नहीं किया तो हमारे रोजे का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें और आपको इस रमजानुल मुबारक के आकाम में से एक चीज मैं आपके सामने बयान कर दूं कि सहरी जो हम करते हैं, बाज लोग सोचते हैं कि नियत कर लेंगे सिर्फ यही काफ़ी है, सहरी करे या ना करे। बात आपकी सही है, सहरी अगर आपने कभी किसी मजबूरी की तहत नहीं की तो आपका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन सहरी करने से हमारे और आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, इसलिए कि इसमें बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरकतुन, सहरी क्या करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और इसका असर आप देख सकते हैं, अपने गिरबान में झांके, अपने घरों के अंदर देखें और अपने मोहल्ले के अंदर देखें कि वो गरीब से गरीब इंसान रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर उनके घरों में देखें जिनके घर में कभी फल फ्रूट खाने का मुयस्सर नहीं होता, जिनके घर में कभी एक टाइम का खाना सही से मैसर नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है कि रमजानुल मुबारक के महीने में, ये रमजानुल मुबारक का बरकत है कि इस रमजानुल मुबारक के महीने में हर शख्स के घर में इफ्तारी मौजूद होती है, खाने का आइटम मौजूद होता है, सहरी के लिए आइटम मौजूद होते हैं, हर शख्स चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो। ये रमजानुल मुबारक का बरकत है, और ये इसलिए है कि इस माह के अंदर हम और आप सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों में बरकत नाजिल अता कर देता है, बरकत कर देता है, हमारे खाने में, हमारे रिज़्क़ में कुशादगी अता करता है। तो ये जरा अपने दिल में झांक कर देखें और अपने अक्ल सलीम पर थोड़ा सा लोड डालकर सोचे, गौर करें कि अगर ये अमल, जो अमल हम और आप रमजानुल मुबारक के महीने में करते हैं, ये अमल 12 महीने लगातार करते रहे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाते रहे और वाजिबात और फराइज का एहतमाम करते रहे, नवाफिल का एहतमाम करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 12 महीने रिज़्क़ में कुशादगी नहीं अता करेगा। तो लिहाजा हमें और आपको अगर अपनी कमाई में बरकत चाहिए, अपने रिज़्क़ में कुशादगी चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी में ऐश और इशरत के साथ हमारी जिंदगी बशर हो जाए, तो फिर हमारे और आपके लिए यह जरूरी है कि हम जिस तरीके से रमजानुल मुबारक में एहतमाम करते हैं फराइज व वजाइब का, इसी तरीके से 11 महीने रमजान के बाद भी इनका एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह आपके मालों में, आपकी कमाई में, आपके रिज़्क़ में बरकत होंगी। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। तो सहरी का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से हम और आप, एक चीज पाई जाती है कि एहतियातन इफ्तारी में ताखिर करते हैं। मैंने तरावी के बाद भी बयान किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, कि लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक वो से इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे, यानी वक्त होते ही, सूरज के गुरूब होते ही वो इफ्तारी कर लेंगे। एक मर्तबा का वाक़या, मैं एक वाक़या बयान करके अपना खुतबा खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल एक सफर में थे, उस अल्लाह के रसूल के साथ साहबे रसूल थे। सूरज गुरूब हो गया, अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में थे। अल्लाह के रसूल ने उनसे
مانگا کہ افطاری کے لیے جو کچھ بھی ہے ہمیں دے. صحابی رسول اللہ کے رسول سے بولتے رہے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا رک جائیے. پھر اللہ کے رسول نے مانگا, پھر صحابی رسول نے کہا تھوڑا سا رک جائیے, پھر اللہ کے رسول نے مانگا, اور بار بار اصرار کرنے پر اللہ کے رسول کو وہ چیزیں دے دی گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے رسول اگر تھوڑا سا رک جاتے تو بہتر ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکت اسی میں ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں احتیاطاً شک کی بنیاد پر, یا ہمیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی غروب نہیں ہوا ہے جبکہ ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہے. آج کی اس ترقی یافتہ دور میں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں, اور ہم اور آپ احتیاطاً اپنے روزے کی افطار میں تاخیر کرے تو یہ سنت رسول کے مخالف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سورج غروب ہوتے ہی اپنا افطار کرے, اسی میں ہمارے لیے برکت ہے, خیر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.